کرامت کا زیادہ سے زیادہ یہ کانسیپٹ ہے کوئی شخص دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے. کرامت کو ہم مانتے ہیں, کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا, کر کے کچھ نہیں کوئی دکھا سکتا. وہ دعا ہونا یہ تو خدا تعالیٰ کے جو ولی مومن ہے ان کے لیے خدا تعالیٰ نے خاص فرما دیا. اور جو کرامت ہے, کرامت اور معنی میں ہے, کیونکہ کرامت کا معنی یہ ہے جس کو علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے النبراس میں ذکر فرمایا اور اس کے 7 معنی ذکر فرمائے. وہ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ وہ کام کہ جو خلاف عقل ہو, خرق عادت جسے کہا جاتا ہے, اگر وہ کام ہو اور وہ کسی نبی سے دعوی نبوت کے بعد ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے, اور اگر وہی کام کسی ولی سے صادر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے, اور اگر وہی کام کسی کافر سے صادر ہو تو اسے استدراج کہا جاتا ہے. اب اس کی 4 قسمیں اور بھی ہیں, لیکن اس نے چونکہ کرامت پر کلام کیا ہے لہذا کرامت پر ہم کلام کریں گے. اب اس نے کہا کہ ولی کا کام ہے صرف دعا کر دینا, بس دعا کر دی خدا قبول فرمائے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. معجزہ کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ان المعجزہ تقع عند قصد النبی وتحدیہ, کہ معجزہ وہ ہے کہ جو نبی سے قصد کے ساتھ یعنی ارادے کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے معجزہ. اور پھر کرامت کا معنی ذکر فرماتے ہیں من غیر قصد الولی, کہ جو کرامت ہے یہ ولی سے ارادہ کے بغیر بھی ظاہر ہوتی ہے. ولو وقعت منہ فی بعض الحالات قصدا ایضا, اور بعض حالات میں ولی سے قصدن بھی ظاہر ہوتی ہے. تو لہٰذا جو کرامت ہے یہ صرف دعا کا نام نہیں ہے کہ دعا کا قبول ہو جانا, بلکہ ولی کے ہاتھ سے اس کا صدور بھی ہوتا ہے ایسے معاملات کا کہ جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی ہے. اور اس نے یہ کہا کہ ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے, آصف بن برقیہ والی, جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا, کہ وہ تخت بلقیس کو لے کر آیا. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید باللہ رب العزت فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا, کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم سلام اللہ علیہ کے پاس محراب میں ان کے حجرہ میں گئے تو دیکھا کہ وہاں پر ایسے ایسے پھل ہیں کہ جو انہوں نے دیکھا نہیں. تو فرمایا کہ یہ رزق کہاں سے آیا, یہ پھل کہاں سے آئے؟ اب اس کی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبانی سنیں, بالخصوص حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے, اور پھر ابن جبیر سے, اور مجاہد سے, اور ضحاک سے. وہ جنتی پھل تھے کہ جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ان کے لیے وہاں پر ان کے حجرہ مبارک میں آیا کرتے تھے. اب اگر یہ کہے کہ وہ معجزہ ہے تو وہ معجزہ تو کہہ دیا ایک شان کے اعتبار سے, ورنہ وہ کرامت ہے کیونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ وہ خدا کی ولیہ تھی, وہ نبیہ نہیں. کیونکہ منشأ خدا بندی یہ ہے اور قدرت خدا بندی کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ عورت نبیہ نہیں ہوتی, عورت ولیہ ہو سکتی ہے. تو لہٰذا مریم سلام اللہ علیہ ان کے حجرہ مقدسہ میں جنتی پھلوں کا ہونا یہ ان کی کرامت پر دلیل ہے. یہاں پر صرف دعا نہیں ہے کہ انہوں نے دعا کی ہے, بلکہ خدا تعالیٰ نے ان کو پھل عطا فرمائے اور وہ ولیہ ہو کر دنیا میں جنت کے پھل کھایا کرتی تھی. تو لہٰذا یہ دوسری دلیل ہے. باقی وہ آصف بن برقیہ والی وہ تو ایک الگ ہے. پھر وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, کہ جب مریم سلام اللہ علیہ کھجور کے تنے کے نیچے بیٹھی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا جب وقت ہوا ہے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کو حرکت دیجئے اور پھر جو تر کھجوریں ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گی. اب وہ تنے کو حرکت دینے کے ساتھ تر کھجوروں کا آ جانا یہاں پر دعا نہیں ہے, بلکہ مریم سلام اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ انہوں نے حرکت دی تو تر کھجوریں خدا تعالیٰ نے اس درخت سے مریم سلام اللہ علیہ کو عطا فرمائی ہیں. اور پھر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی 2 کرامتیں جو بڑی مشہور ہیں. ایک یہ قصہ نیل کہ دریا نیل کو خط لکھنا, اس پر اس نے کلام کیا تھا. پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کا مدلل جواب دیا ہے اس کے حوالہ سے, کہ جو کلام کیا تھا کہ یہ دریا نیل والی جو روایت ہے معاذ اللہ سفر اس کو جھوٹ کہا, تو ہم نے اس کو ثابت کیا تھا کہ یہ درجہ حسن اور درجہ صحت تک بھی پہنچتی ہے. وہ ہمارا کلپ موجود ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دریا نیل کو خط لکھنا یہاں پر دعا نہیں بلکہ کرامت ہے کہ انہوں نے خط لکھا. پھر قصہ ساریہ, یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب ممبر پر بیٹھے تو مقام نہامند میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ مصروف جہاد تھے, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر بیٹھے ہوئے فرمایا یا ساریہ جبل الجبل, الجبل کے پہاڑ کو اپنی اوٹ میں لو. تو جب لیا تو کہتے ہیں کہ ہم جنگ ہار رہے تھے, ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آواز کو سنا ہے, اسی ابن ہشام میں بھی مذکور ہے, ہم نے آواز کو سنا تو پھر ہم نے پہاڑ کو اپنی اوٹ میں لیا, تو خدا تعالیٰ نے جنگ کا نقشہ بدل دیا اور ہمیں خدا تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. تو صحابہ نے پھر اس پر گواہی بھی دی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ خطبہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل. تو لہٰذا یہاں پر بھی دعا کا ذکر نہیں بلکہ آپ کا خود مخاطب فرمانا ہے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح کئی کرامات ہیں کہ جیسے محب تبری نے اس کو ریاض الندرہ میں ذکر فرمایا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, آپ نے کسی شخص کو سزا دی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا, تو وہ جاتا ہوا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دعائیں دے رہا تھا. تو گزرنے والے نے کہا, اس نے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تمہیں سزا دی, تمہارا ہاتھ کاٹ دیا اور تم ان کو دعا دیتے ہو. تو اس نے کہا کہ وہ میرا گناہ تھا کہ میں نے ایسا کیا, انہوں نے انصاف سے کام کیا, خدا تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. جیسی دعا دی اس نے دی.
یہاں تک کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس خبر پہنچی کہ حضور فلاں فلاں شخص جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا وہ آپ کو دعائیں دے رہا تھا سزا کے باوجود، آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا جبکہ میں نے تو تمہیں سزا دی، تم برا بھلا کہتے؟ کہا کہ حضور وہ تو آپ نے اپنا انصاف کی، عدل قائم کیا اور مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کو دعا دے رہا ہوں۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس کے ہاتھ کو لے کر اس کے بازو کے ساتھ لگایا تو خدا تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو بالکل پہلے جیسا کر دیا۔ اب یہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا اس کے ہاتھ کو بازو کے ساتھ جوڑنا یہاں پر دعا کا ذکر ہے، تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ کرامت کا صرف یہ معنی ہے کہ جی دعا کر دینا باقی خدا تعالیٰ کرے، وہ مجیب الدعا ہونا اور شے ہے، خلاف عادت کام ولی سے قصدن یا بغیر ارادہ کے ظاہر ہونا یہ اور بات ہے۔